یہ آپ حضرات کے سامنے اسکرین میں شو کر رہا ہوں قرآن مجید اور اس کی یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 29۔ اس میں اللہ نے حکم فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ تم قتل کرو ان لوگوں کو جو اللہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اس کو حرام نہیں گردانتے، اس کو حرام نہیں جانتے۔ اب سوال یہ کہ ماں باقر سے پہلے شیعوں کو پتہ نہیں تھا حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ ناظرین آج تو بالکل ہی کمال ہو گیا۔ اس سے پہلے میں مسلسل یہ ثابت کرتا ہوا آ رہا تھا کہ مذہب شیعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور پھر یہی حال حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا رہا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ اسکرین پر شو ہو رہی ہے شیعوں کی بنیادی کتاب اصول کافی کی جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 16۔ اس پر انہوں نے یہ روایت لائی ہے، اور اس روایت میں پھر جو کچھ میرا مدعا تھا، جو میرا دعویٰ تھا، انہوں نے خود اس کا اقرار کر دیا کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے شیعوں کے پاس اپنے مذہب کے کوئی احکام نہیں تھے، نہ ان کو حلال اور حرام کا پتہ تھا۔ یہ صفحہ نمبر 16 اسکرین میں شو کر رہا ہوں، اور اس کی یہ روایت نمبر ہے 6۔ لکھا ہے کہ وَكَانَتِ الشِّيَّةُ قَبْلَ أَن يَكُونَ أَبُو جعفر، کہ ابو جعفر یعنی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے شیعہ لوگ ہم لا یعرفون مناسک حجہم، ان کو اپنے حج کے احکام کا پتہ نہیں تھا، وحلالہم، ان کو حلال کا پتہ نہیں تھا، وحرامہم، اور حرام کا پتہ بھی نہیں تھا، حتیٰ کان ابو جعفر، یہاں تک امام باقر رحمۃ اللہ علیہ آئے، ففتح لہم، اس نے ان کے لیے چیزیں کھولی، وبین لہم مناسک حجہم، ان کے حج کے احکام کو بیان کیا، حلالہم وحرامہم، ان کے حلال اور حرام کو بھی بیان کیا، حتیٰ صار الناس یحتاجون الیہم من بعد ما کان یحتاجون الی الناس، یہاں تک کہ اب لوگ یعنی شیعہ لوگ ان اماموں کی طرف محتاج ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ دوسرے لوگ یعنی مسلمانوں کی طرف محتاج تھے۔ اب دیکھیے انہوں نے پورے کا پورا صراحتاً اقرار کر دیا کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے شیعوں کو احکام کا پتہ نہیں تھا، حج کے احکام کا پتہ نہیں تھا، حلال اور حرام کا پتہ نہیں تھا، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر ان کو بتلایا ہے۔ اور اب دیکھیں کمال ہو گیا، اگر یہ بھی کہا کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہ شیعہ لوگ جو تھے یہ دوسرے لوگ یعنی سنیوں کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے مسائل معلوم کرتے تھے۔ اب یہاں تو بالکل واضح ہو گیا کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مذہب شیعہ ثابت نہیں ہے، اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے شیعوں کا احکام بھی ثابت نہیں، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے شیعوں کو اپنے حلال حرام کا پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حلال اور حرام، یہ آپ حضرات کے سامنے اسکرین میں شو کر رہا ہوں قرآن مجید اور اس کی یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 29۔ اس میں اللہ نے حکم فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ تم قتل کرو ان لوگوں کو جو اللہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اس کو حرام نہیں گردانتے، اس کو حرام نہیں جانتے۔ اب سوال یہ کہ امام باقر سے پہلے شیعوں کو پتہ نہیں تھا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گزر چکے، لیکن شیعوں کو آقا علیہ السلام نے جو احکام بتلائے وہ ان کو پتہ نہیں تھے، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر ان کو بتلایا۔ اب ایک تو بات یہ ہے کہ وہ جو اللہ جس چیز کو حلال اور حرام کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جن کے حلت اور حرمت بتائیں، شیعہ اس پر ایمان نہیں لاتے، ان کا شیعوں کے پاس علم بھی نہیں ہے، بلکہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جس چیز کو حرام کیا ہے یہ اس کو حرام سمجھتے ہیں، جس چیز کو انہوں نے حلال کیا اس کو یہ حلال سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ اور رسول کے علاوہ ان کے حلال کی چیزوں کو جو حلال نہ جانے، حرام کی چیزوں جو حرام نہ جانے، ان سے تم قتال کرو۔ تو بتلاؤ کہ قرآن کی اس آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 29 کے مطابق امام باقر اور شیعوں پر کیا حکم لگتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کوئی نبی تو نہیں ہے، ان پر وحی تو نازل نہیں ہوتی، وحی تو صرف نبی پر آیا کرتی ہے، پھر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے بتایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حج کے احکام کس نے بتائے، حالانکہ ان سے پہلے اتنے سارے شیعہ گزر چکے تھے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں تو ان کے احکام بھی شیعوں کو پتہ نہیں، حضرت علی گزرے ہیں انہوں نے ان کے احکام انہوں نے بھی شیعوں کو اپنے احکام نہیں بتائے، حضرت امام حسن گزرے، حضرت حسین گزرے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ گزرے، شیعوں کو کچھ بھی ان کے احکام کا پتہ نہیں تھا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ امام باقر تک جو بھی شیعہ لوگ مرتے چلے گئے وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ کر ہی زندگی انہوں نے گزاری ہے، اور سنیوں سے کہاں پوچھتے تھے۔ اب میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مذہب شیعہ اماموں سے ثابت نہیں ہے، یہ مت کہو کہ یہ اماموں کا مکلف ہے ان سے احکام لیے ہوئے، انہوں نے تو دوسرے لوگوں سے جو ہے نا دین لیا ہوا ہے، دوسرے لوگوں سے جو ہے نا مذہب لیا ہوا ہے۔
دین اس شیعوں کا مذہب نہ رسول اللہ سے ثابت، نہ حضرت علی سے، نہ حسنین کریمین سے، نہ امام ذو العابدین سے، اور خود انہوں نے اقرار کر دیا اپنے اس کتاب اصول کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 16، اس پر خود اقرار کیا ہوا ہے اس روایت نمبر 6 پر کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے شیعوں کو حلال حرام کا پتہ نہیں تھا، اب دین تو پہلے ہو چکا ہے، امام باقر بعد تو نہیں آیا۔ اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا دجل دین کے ساتھ۔ اس لیے ناظرین میں آج پھر دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مذہب شیعہ سراسر کفر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔